السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب کی طبیعت سے ٹھیک ہے سب بھائیوں کی؟ اچھا جی، آج جو ہے کافی ممبرس کا میسیجز تھے کہ لوڈ سائز کیلکولیٹ نہیں ہو رہی، حالانکہ سر عبداللہ نے جو ہے سمپل طریقہ بتا دیا ہوا اس کا. ٹھیک ہے، استاد نے سمپل طریقہ بتا دیا ہوا، رسک مینجمنٹ اچھی خاصی دی ہے، پروفیشنلس والی آپ سب کو. سٹارٹ کرتے ہیں یارا. ہاں 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 ہاں، آ گئی سر مائیکل کی فوٹو. اچھا بھائی، ہم کسی اور چینلز کی طرح جو ہے نہیں ہم کرتے، جو سیکھا ہے جس سے سیکھا ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارا فرسٹ استاد ہے، پہلا استاد، جس کے بارے میں بتایا کس نے؟ اس نے، اس اس سر نے. یہ ہمارا جو محبوب ہے، ہمارا پیارا استاد ہے، اس کی وجہ سے ہم اس کے چینل کے اوپر گئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے عاشق دل، ہمارا پیار، ہماری محبت، ہماری چاہت ٹریڈر عبداللہ مسعود سر. ٹھیک ہے، یہ ہماری جان ہے، ان کی وجہ سے تو ہم آئے ہیں اس کے پاس اور اس سے سیکھا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دوبارہ سے بھی ماشاءاللہ ابھی بھی سر کے ماشاءاللہ سے یہ لیکچر سٹارز ہیں. مائی سوسیلٹی، پرو فارمز رسک مینجمنٹ ٹریڈس، یہ ماشاءاللہ سے سر نے پرو فارمز کے اوپر سارا اچھا رسک مینجمنٹ کی ٹریڈس بتائی ہیں. اس کے اندر ہی سر نے لوڈ سائز کیلکولیٹ کرنے کے بارے میں بھی بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر دیکھ لیں. باقی جو ہینڈلز اینڈ پپس کے بارے میں تھوڑا سی میں انفارمیشن دوں گا، یا کانٹریکٹس کے بارے میں، جس طرح کہ ہمارے یو ایس ہنڈریڈس کے اندر کانٹریکٹس چلتے ہیں، پر کانٹریکٹس کے اوپر کتنے لوگ، کتنے پر پپ کے اوپر کتنے ہینڈلز آتے ہیں، وہ میں نے بتانا تھا سمپل آج، کیونکہ بیسکس کلیئر کروانا تھا. اور اس کے اندر، اس بگنر ٹریڈنگ گائیڈ کے اندر آپ کو پپ والا لیکچر بھی مل جائے گا، تو آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ادروائز یہ سر کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ ہاتھ سے پکڑ کے نہیں چلاتے، جہاں پر اس چینل نے ہاتھ پکڑ کے چلوایا ہے. ٹھیک ہے، تو سپورٹ کریں. نہیں، میرا استاد ہے، میرے کو اتنے تو سبسکرائبر ہے نہیں، یہ ماشاءاللہ سے انشاءاللہ ادھر 100 کے ہوں گے. ٹھیک ہے، اس دن ہم جشن منائیں گے. ٹھیک ہے، تو آؤ سمپل چلتے ہیں ہم. اچھا جی، یہ کوسٹنز ہیں لوگوں کے، یہ الگ سر نے کلیئر کروا دیے ہیں. واٹ از دی ڈفرنس بٹوین پپس اینڈ ہینڈلس؟ ٹھیک ہے، ہاؤ ٹو کیلکولیٹ ایس ایل اینڈ ٹی پی، واٹ از دی لوڈ سائز اینڈ ہاؤ ٹو کیلکولیٹ لوڈ سائز اکارڈنگ ٹو دی اکاؤنٹ سائز. ٹھیک ہے، اینڈ لوڈ سائز ون پپ ویلیو. ٹھیک ہے، کتنے پپ اور پپ کے اوپر کتنی ویلیو آتی ہے. پپس جو ہیں بیسیکلی یہ چلتے ہیں فوریکس کے اندر، اور اسی طرح سے ہم اس کی رسک کو مینجمنٹ کرتے ہوئے سمپلی جو سر عبداللہ نے فارمولہ بتایا اس کو بھی یوز کریں گے، اور جو کہ میں پرسنلی اس چیزوں کو یوز کر کے نکالتا ہوں وہ بھی ہم یوز کر کے دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، تو سمپلی اگر ہم دیکھیں کہ لوڈ سائز کیا ہوتا ہے، وہ ہینڈلز اور پپس کیا ہوتے ہیں. ہینڈلز پپس کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا، اگر کسی کو میری نہ سمجھ لگے تو ٹریڈر عبداللہ مسعود کے چینل پہ جا کے، میرے استاد کے چینل پہ جا کے بگنر ٹریڈنگ گائیڈ کا لاسٹ لیکچر ہے. ٹھیک ہے، تو ہینڈلز اور پپس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا فوریکس کی مارکیٹ کے اوپر، یورو یو ایس ڈی ٹی جس کے اوپر بھی جانا ہے. تو یہ یورو یو ایس ڈی ٹی کا چارٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کے رائٹ سائڈ کے اوپر 1.1800 یہ لکھا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، آنسر ہے 1.1800. ٹھیک ہے، یہ ایک پپ کی ویلیو چل رہی ہے اس ٹائم. سمجھ لیں کہ مارکیٹ کی ویلیو یہ چل رہی ہے، یہاں ہم سمجھ لیتے ہیں کہ مارکیٹ کی ویلیو یہ چل رہی ہے. یہ جو بھی اس کی لیٹسٹ چل رہی ہے 1.18497. ٹھیک ہے، یہ لیٹسٹ ویلیو چل رہی ہے. تو سمپلی میں زیادہ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ ٹریڈر عبداللہ مسعود کے چینل کے اوپر یہ سارا کچھ پڑا ہوا ہے، تو آپ ادھر سے جا کے بگنر ٹریڈنگ گائیڈ میرے استاد کے چینل کے اوپر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر دیکھنا کسی نہیں تو میں ادھر بتا دوں گا کس طرح سے کیلکولیٹ کرنا ہے. اچھا جی، یہ ایک جو ہے نا پپس جو ہیں وہ مخصوص ہے فوریکس کی مارکیٹ کے لیے. فوریکس کے جو بھی پیئر ہوں گے اس کے 4 ڈیسیملز ہوں گے، اور جو ہے جے پی وائی یو ایس ڈی ٹی جے پی وائی، اس کے اندر جو ہے نا آپ نے 2 ڈیسیملز لینے ہوتے ہیں، 97 جس طرح یہ نا. اور یہ جو جی پی وائی یو ایس ڈی ٹی باقی جو سارے ہیں ان کے اندر ہم 4 ڈیسیملز لیتے ہیں. تو پوائنٹ سے آگے والے ہم نے 4 لے لینے ہیں، 1 2 3 4. ٹھیک ہے، 5 والے کو لیو کروائیں. ابھی جو ہے پرائز یہ چل رہی ہے، اگر ہم اس کو چھوڑ دیں، 7 کو ختم کر دیں ہم. ٹھیک ہے، اس 7 کو ختم کر دیں تو یہ پرائز ہے. جس طرح سے ادھر یہ 7 ہے، 5 ڈیسیملز کو ختم کر دیں، 4 کو لے لیں. ٹھیک ہے، تو 49 یہ جو ہے ابھی ایک پپ کی ویلیو چل رہی ہے 49. تو جس طرح سے ہی مارکیٹ اپ جانا سٹارٹ ہوتی ہے، ڈاؤن جانا سٹارٹ ہوگی، مطلب کہ مارکیٹ سے نیچے جاتی ہے، اس پوائنٹ سے مارکیٹ نیچے جانا گرنا سٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہلکا سا نیچے گرتی ہے، تو ہماری ادھر سے جو ویلیو ہے پپ کی وہ آ جائے گی اب
हमारी वैल्यू इधर से जब वैल्यू कम होगी 9 से ये आ जाएगा जी समझ लें कि 0 के ऊपर, तो ये हमारे 9 पिप्स जो है माइनस के अंदर चले गए। 9 पिप्स अगर हमने सेल की खोली हुई है तो वो हमारे हक में चले गए हैं, ठीक है, ये चीज़ होती है, ये होता पिप। अब इसी तरह से हम इसकी उल्ट कर लेते हैं कि मार्केट अपवर्ड के ऊपर चलेगी, 49 पिप्स इधर हैं और मार्केट ऊपर चले गई, और ये हो जाएंगे अब हमारे पिप्स कैलकुलेट, मतलब कि ये 49 से ऊपर चली जाती है 50 के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे हमें कितने पिप्स का प्लस लग गया, 11 पिप्स का हमें प्लस लग गया है, 11 पिप्स का। पिप्स जो पिप्स हैं वो बेसिकली मखसूस हैं यूरो यूएसडी और या फोरेक्स की मार्केट के लिए। हमें प्लस लगा इस रेंज की डिस्टेंस के अंदर हमने 11 पिप्स का प्रॉफिट किया, ठीक है। यहाँ पर 11 पिप्स मार्केट अपवर्ड के ऊपर गई, ठीक है। पिप्स का मतलब जो है, जो हमारी पिप्स है वो बेसिकली होती है प्राइस पर परसेंटेज पर प्राइस, ठीक है। ये सर अब्दुल्ला ने इसको मखसूस तरीके से अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, आपको कोई इस तरह से नहीं समझाएगा जिस तरह से ट्रेडर अब्दुल्ला मसूद के चैनल के ऊपर हाथ पकड़ के समझाया गया। और मैं भी बेसिकली हाँ भाई मैं उसका स्टूडेंट हूँ, कॉपी कर सकता हूँ, नहीं कर सकता ये कोई नहीं है, लेकिन हर चीज़ की कॉपी मैं नहीं करूँगा। मेरा एम जो है वो ये एम है कि मैं सिर्फ आपको ये बता सकूँ कि ट्रेडर अब्दुल्ला मसूद के चैनल के ऊपर ये जो YT के ऊपर जो चीज़ें पड़ी हैं इसी से ही अल्हम्दुलिल्लाह से मैं प्रॉफिटेबल हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। यही चीज़ें अगर आप सीख लें, ये 1 2 3 4 5 6 टोटल वीडियोस देखें कितनी हैं, 574 वीडियोस हैं इनकी, तो आप सिर्फ उसको ही देख लें तो आप मास्टरी कर सकते हैं अपने चैनल अपनी ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, और मैंने जो YT से सीखा है उसी का ये आपको एक फ्रेमवर्क बना कर दूँगा या एक रोड मैप बना दूँगा जिससे आप जो है काम कर सकें। और मैं आपको विद इन प्रूफ दूंगा कि ट्रेडर अब्दुल्ला मसूद ने जो चीज़ें फ्री में सिखाई हैं वो आपको फ्री भी नहीं सिखाता, उससे भी पैसे लेता तो बेहतरीन थे, ठीक है। लोग गालियाँ निकालते हैं ना, कोई गालियाँ निकालने वाला सीन ही नहीं कोई है ब्रदर। जो चीज़ मेरे उस्ताद ने अपने YT के ऊपर सिखाई है, अगर वो उसको पेमेंट पे करके भी लेता ना कि हाँ भाई YT के ऊपर 2 प्लेलिस्ट बनाता, उधर सिखाता, उसके बाद सारा कुछ पेमेंट के अंदर देता, तो हम वो भी देने को तैयार हो जाते। हम सिंडिकेट देने को तैयार, हम TGS को देने को तैयार हो गए, मेयर चैम्बर देने को तैयार हो गया, तो वो क्यों नहीं देंगे, ठीक है। उसके भी हम देने को तैयार हो जाते। तो जो बेवकूफ़ गधे मेरे उस्ताद को गालियाँ देते हैं उनको तो सालों को खुद ट्रेडिंग नहीं आती है, ठीक है। प्राइस भाई 1.1849, इससे आगे एक और डेसिमल होता है जो यहाँ पर आ रहा है 5/5 डेसिमल, आपने उसको नहीं देखना, आपने 49 को देखना है। 4 डेसिमल 1 2 3 4 डेसिमल। अब इन 4 डेसिमल से जिस तरह मार्केट अप जाएगी, 49 था 849 प्राइस है, ठीक है। 849 प्राइस चल रही है इसकी, 849 से मार्केट जिस तरह से ही 50 सॉरी ये तो मैंने इधर हमें लगेगा रियली सॉरी, इधर लगेगा हमें +1 का बोंदल गया भाई, बोंदल गया, वो बोंदल गया इधर लगेगा हमें सर 1 का प्लस लगता है, $1 का प्लस, 1 पिप्स का जो है ना हमें प्लस लगेगा। अगर मार्केट जो है 1849 से एक रेंज पॉइंट ऊपर जाती है, 850 पर जाती है, तो हमें कितने का प्लस लगेगा, हमें प्लस लगेगा 0.1 पिप्स का। इसी तरह से अगर इधर हम 6 लिख लेते हैं तो फिर हमें इधर लगेगा $11 का, 11 पिप्स का, डॉलर याद आ रहा है, इधर हम कर देते हैं 6, ठीक है। तो अब इस एरिया के अंदर हमें लग जाएगा प्लस, जो हमें लगेगा या जो हमारे पॉइंट्स पिप्स बनेंगे वो 11 पिप्स बनेंगे। इस तरह से ये पिप्स की कैलकुलेशन आपने करनी है, ठीक है। और गोल्ड के अंदर और इन सब के अंदर जो हैं वो चलते हैं US 100 की मार्केट के अंदर, US 100 US 500 की मार्केट के अंदर जो है ना स्टॉक्स चलती हैं, वो चलते हैं कि हैंडल्स चलते हैं। तो हैंडल्स बेसिकली अगर आप इधर प्राइस देखो कि 26,482, ठीक है, 0.2 आ रहा है। तो हमने 26,000 के बाद हमने बेसिकली देखा पॉइंट से आगे वाली, ठीक है, जिस तरह से उससे हमने पॉइंट के पीछे वाली देखी थी, इधर से पॉइंट के आगे वाली देखनी है। जिस तरह से अभी मसलन प्राइस चल रही है, इधर मैं प्राइस देख देता हूँ 26,511.8, ये इसकी प्राइस जा रही है। तो हमने पॉइंट से अगले वाले 4 डेसिमल देखने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 डेसिमल हम देख सकते हैं, 5 में खुद ही चेंज होगा जब मार्केट की प्राइस अब जाएगी। अभी 6,511 के ऊपर मसलन प्राइस है, तो इधर से अगर मार्केट की प्राइस अप होती है, ठीक है, अगर मार्केट की प्राइस जाती है 26,550 के ऊपर,
ٹھیک ہے 50 کے اوپر جاتی ہے تو ہمیں ادھر کتنے کا پلس لگے گا, ہمیں ادھر جو ہینڈلز ہوں گی, جو ہینڈلز ابو جائیں گے وہ 4 ہینڈل جو ہے نا وہ مارکیٹ پلس کے اندر چل جائے گی. کتنے ہینڈلز, 4 ہینڈلز کا پلس ہوگا ہمیں, 4 ہینڈلز کا پلس لگے گا ادھر. اسی طرح سے اگر ڈاؤن پہ چلے جائے گی تو 4 ہینڈلز کا مائنس لگے گا سیم ہی. ٹھیک ہے, تو اس یہ ہے جی ڈفرینس کہ ہینڈلز جو ہیں وہ اسٹاک مارکیٹ اور انڈیسیز کے لیے اور گولڈ کے لیے یوز ہوتے ہیں, اور جو پپس ہیں وہ یوز ہوں گی آپ کی فوریکس کی مارکیٹ کے اندر, یورو, یو ایس ڈی, جی پی, یونیسی کرنسیز کے اندر. ٹھیک ہے, اب ہاؤ ٹو کیلکولیٹ ایس ایل اینڈ ٹی پی. ایس ایل اینڈ ٹی پی کیلکولیٹ کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں. جس طرح سے آپ نے اپنی ایک رینج دیکھنی ہوتی ہے کہ آپ مثلاً اس ایریا سے آپ کی انٹری پوائنٹ بنا, اس ایریا پر جب مارکیٹ آئی تو ادھر ٹیپ ہوا, تو ادھر مثلاً پوائنٹ تھا, اس ایریا کے اندر پرائس چل رہی ہے اس کی 26,551.2 اس کی پرائز اس ایریا کے اندر ابھی چل رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کی پرائز جا رہی ہے. اور اب آپ نے اپنا ایس ایل لگانا ہے, تو ایس ایل جس طرح سے میں نے ادھر رکھے ہوئے ہیں, کیا ایس ایل کے بارے میں آپ کو اتنا تو پتہ ہوگا ایس ایل کہ ہمیں اتنا نقصان نہ ہو. ایس ایل کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر مارکیٹ ہمارے حق کے اندر نہیں جاتی اور ہمارے اپوزٹ ڈائریکشن کے اندر چلے جاتی ہے تو ہمیں جو نقصان ہو وہ اتنے تک کا ہو. اب ہمارا ایس ایل مثلاً سوئنگ لو کے نیچے, جس طرح سے میں نے سوئنگ لو آئے کا بتایا, اس سوئنگ لو کے اوپر پڑا ہے تو 26,551 کے اوپر یہ ہے. اور مثلاً اب ہمارا جو ہے ایس ایل جو ہو وہ ہو 541 پہ کر لیں, 41.2 پہ کر لیں, تو ادھر ٹوٹل ہمارے ڈفرینس آ گیا 10 ہینڈلز کا ڈفرینس. 10 ہینڈلز کا مارکیٹ نے ڈفرینس کر دیا. ٹھیک ہے, 10 ہینڈلز کا ڈفرینس ادھر آ گیا. اب 10 ہینڈلز پہ ہمارا اسٹاپ لاس آ گیا, مارکیٹس کی ادھر سے ہم نے انٹری کی. ٹھیک ہے, ادھر میں لکھ دیتا ہوں, ادھر میں لکھ دیتا ہوں انٹری. ENTRY انٹری. انٹری آ گئی, اور ایس ایل ہمارا اس ایریا کے اندر, مطلب کہ ادھر سے ہم نے انٹری کی ہے اور ایس ایل ہمارا اس ایریا کے اندر ہے. یہ ہمارا ایس ایل آ گیا. اب ٹی پی کیا ہوتا ہے؟ ٹی پی کا مطلب ہوتا ہے ٹیک پروفٹ. مارکیٹ ہمیں کتنا پروفٹ دے گی. اب مارکیٹ مثلاً سے ادھر سے ہمارے حق کے اندر چلے جاتی ہے, ہمارے لانگ کے اندر ہم نے انٹری اوپن کی اور مارکیٹ لانگ کے اندر چلے گئی, اور مارکیٹ کی پرائس جو ہے وہ انکریز ہو گئی. ٹھیک ہے, اور مارکیٹ نے ادھر سے مثلاً 6 کا پلس لگایا تو ہمارے پاس $10 ہماری پروفٹ کے اندر آ گئے. تو یہ ہوتا ہے ٹی پی اور ایس ایل. کیلکولیٹ کس طرح سے کرنا ہے ایس ایل, سر مائیکل کہتے ہیں, سر عبداللہ نے بھی یہی کہا کہ جو بندہ ایس ایل نہیں لگاتا وہ سمجھ لیں کہ اس طرح سے ہے جس طرح سے کہ ایک اندھا بندہ ٹرین کی پٹری کے اوپر چل رہا ہو. اندھا بندہ جو ہے نا ٹرین کی پٹری کے اوپر چل رہا ہو, سامنے سے ٹرین آ رہی ہو, بس یہ ہے. اور جب بھی ٹریڈ کے اندر اور وہ بندے کو انٹری لینی نہیں آتی, جو کہ بندہ بھی انٹری لینے کے بعد اپنا ایس ایل ٹی پی لگا رہا ہو, وہ بندہ سمجھ لے کہ ناکام ہے. ایس ایل ٹرے آپ نے تب ہی اپنا ایس ایل اپنے مائنڈ کے اندر لے آنا ہے کہ بھئی ادھر سے اگر میں انٹر ہوں گا تو میرا ایس ایل اتنے کا بنے گا, اس ایریا کے اندر بنے گا. آپ نے اس طرح سے کیلکولیٹ کرنا ہے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا 26,551.2 کے اوپر ہے, تو اس طرح سے پرائز اس ایریا کے اندر اگر میں ایس ایل لگا رہا ہوں تو اتنے ہینڈلز کا میرا ایس ایل بن گیا. اسی سے ہم آگے اب لوڈ سائز کیلکولیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو بس ادھر سے کر دیتے ہیں, اس کو ہم 50 کر دیتے ہیں تاکہ آسانی ہو. اس کو 50 کر دیتے ہیں اور اس کو ہم 30 کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, 30 پوائنٹ. اب جب بات آ گئی ہماری واٹ از دی لوڈ سائز اینڈ ہاؤ ٹو کیلکولیٹ لوڈ سائز اکارڈنگ ٹو دی اکاؤنٹ سائز. اب لوڈ سائز کیا ہوتا ہے, اور ہاں ہم اس کو کس طرح سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹ سائز کے مطابق. ٹھیک ہے, ساری انگلش سر ماری کی جس طرح دی بھی. ٹھیک ہے, لوڈ سائز 1 پپس ویلیو. اب لوڈ سائز جو ہوتی ہے نا ان کی 3 سٹینڈرڈز ہوتے ہیں, اسٹینڈرڈ, منی, مائکرو. اسی طرح سے کانٹریکٹس بھی ہوتے ہیں. کانٹریکٹس جو ہیں لوڈ سائزز ہم کہتے ہیں فوریکس کے اندر, وہ کانٹریکٹس کہتے ہیں ہم اس کے اندر. آپ نے سر مائیکلس کے زبان سے یہ لفظ سنے گا کہ اتنے کا کانٹریکٹس ہے تو اتنے پر ہینڈل, اتنے کا کانٹریکٹ ہے تو اتنے پر ہینڈل. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں. تو
اب جس طرح سے کہ ہم اسٹینڈرڈ لوڈ سائزز جو ہوتی ہیں 1.5 سے 2 3 4 5 6 اس طرح سے ہوتی ہیں اسٹینڈرڈ لوڈ سائزز. ٹھیک ہے. اور اب ہمارا یہ منی لوڈ سائزز ہیں جو 0.10 0.12 0.30 کی رینج کے اندر آتی ہے, اس کو آپ کہیں گے منی لوڈ سائزز. ٹھیک ہے. اب آگے مائکرو 0.10 جو کہ سب سے چھوٹی ہوتی ہے, اور میں کہوں گا کہ جو بندہ جو کہ سمجھنے کے ابھی بیسکس ہے یا جو کہ ابھی مارکیٹ کے اندر آیا وہ یہ لوڈ سائز یوز کرے 0.01 مائکرو لوڈ سائز. ٹھیک ہے. نہ ابھی منی پہ جائے نہ اسٹینڈرڈ پہ جائے, آہستہ آہستہ جس طرح سے وہ اپنے ٹریڈنگ کے اندر ماسٹری کرتا جائے گا وہ آہستہ آہستہ جب 0.01 0.02 0.3 اس طرح جب انکریز کرتا جائے گا اپنے ٹریڈنگ کو اور اپنے لوڈ سائز کو, آہستہ آہستہ وہ خود ہی منی ٹو اسٹینڈرڈ اپنے لیولز اپ کرتا جائے گا, بجائے کہ ایک دم سے منی اسٹینڈرڈ کھولنے کے. وہ جو ایک دم سے لوڈ سائزز اوپن کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں لالچی انسانس. ٹھیک ہے. اور لالچ اور جواڑیا پن ہمارے اندر ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. بیسکلی ہم ٹریڈر عبداللہ مسعود کے اسٹوڈنٹ ہیں, اور دینر سرکل ٹریڈر سر مائیکل جو ہڈنسٹن کے اسٹوڈنٹ تھے, تو انہوں نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ آپ نے لالچ نہیں کرنی, آہستہ آہستہ اپنے اسٹیپس کو انکریز کریں. ٹھیک ہے. لوگ آپ کو بڑے سنائی دیں گے کہ ہاں بھائی 10 دن کے اندر 1 ماہ کے اندر اپنا اکاؤنٹ کو کلیئر کر لو, کوئی سین نہیں بھائی, سکون سے کلیئر کرو. کہیں جانا ہے آپ نے, کہیں بھاگنا ہے نہیں, مجھے بتائیں آپ کے پیچھے کوئی بلی پڑی ہوئی ہے کو وہ آپ کو کہہ رہی ہو کہ نہیں جی تجھے کھا جوں گی اگر میں اکاؤنٹ نہ پاس کی, یا آپ کی بیگم جو ہے آپ کو کہہ رہی ہے تو اکاؤنٹ پاس کرے گا تو میں آپ کو من جانا ہے, نہیں سر. ٹھیک ہے. آپ سکون سے کریں تاکہ آپ کا نقصان نہ ہو. اگر نقصان ہو گیا وہ بہتر ہے, اگر آپ اپنا اکاؤنٹ سائز یا اپنی جو ایکویٹی ہے وہ اڑا دیں, وہ ٹھیک ہے, کہ بجائے کہ آپ آہستہ آہستہ اپنے سکون سے اپنی لوڈ سائز ایسا اسٹاپ لاس ٹی پی ہر چیز کو لوڈ سائز جو بندہ اپنی لوڈ سائز کو نہیں میئر کر سکتا نا, جو لوڈ سائز یا اپنا ایسا ٹی پی نہیں میئر کر سکتا, وہ ٹریڈنگ کر ہی نہیں رہا, وہ جواڑی ہے. وہ ایسی ٹریڈ کے اندر انٹر ہو جاتا ہے, پروفٹ آتا ہے نکال جاتا ہے, جس طرح ہی لاس ہوتا ہے اس طرح ہی رونے لگ پڑتا ہے, وہ لاس ہو گیا یہ ہے وہ ہے, وہ جواڑی ہے, اس کو ٹریڈنگ آتی ہی نہیں ہے, بس ختم. جو بندہ اپنا لوڈ سائز اصل میں نا, آپ لوگوں نے آپ کو پودو لگایا ہوا ہے, میرے استاد نے بھی یہی بات کی ہے کہ اپنی فزیکالوجی کے اوپر کام کریں. جب بندہ اپنے رسک مینجمنٹ کے اوپر کام کر لیتا ہے اور اپنی رولز کو اسٹرک کر لیتا ہے تو کبھی بھی اس کی فزیکالوجی خراب نہیں ہوتی, کبھی بھی اس کا مائنڈ سیٹ خراب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جب آپ کا اپنا رزق صحیح ہوگا, آپ کو ایک رینج کے اندر جتنا آپ لوس اپنے لگایا ہوگا کہ مجھے یار $20 کا $40 کا $100 کا $200 کا لوس, اس سے زیادہ ہونے ہی نہیں, تو آپ کا مائنڈ سیٹ خراب بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آپ اپنے رولز کے اوپر اسٹرک رہیں گے تو آپ کا کبھی بھی مائنڈ سیٹ خراب بھی نہیں ہوگا. تو بیسکلی یہ ساری چیزیں سر عبداللہ نے بھی بتا دی ہوئی ہیں, لیکن میں آپ کو زیادہ تھوڑا سا ایزی کر کے ایزی وے کے اندر سمجھا رہا ہوں کہ اس طرح سے کیلکولیٹ کرنا ہے آپ نے. اب دیکھیں جی دو طریقے ہیں, ایک سر عبداللہ نے بھی بتایا, ٹھیک ہے, کہ کس طرح سے آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے, اور ایک جو میں سمپل یوز کرتا ہوں, میں ان لوڈ سائزز کو لے کر کے ویلیو پر پپ پر ویلیو کے, ایک پپ کے اوپر پر ویلیو کتنی لوڈ سائز, کہ اگر 10K کا اکاؤنٹ ہے تو میں بیسکلی یوز کرتا ہوں زیادہ منی یا اسٹینڈرڈ. ٹھیک ہے. اگر اس سے زیادہ تو پھر اسٹینڈرڈ منی کے اوپر نہیں آتا, میں اکاؤنٹ سائزز کے حساب سے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. اور اگر آپ کانٹریکٹ کے حوالے سے بات کرو گے نا, تو آپ اس طرح کرنا کہ اپنا MT5 یا MT4 اوپن کرنا, NDX کا جو چارٹ ہوگا آپ کا, جو US انڈر کا چارٹ ہوگا جہاں پر آپ ٹریڈ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, اس کے اوپر لانگ ہولڈ کیجیے گا, اور نیچے پراپرٹیز یا اسٹیٹسٹکس کا بٹن آ رہا ہوگا, اس کے اوپر کلک کریں, اور اس کے اوپر جانے کے بعد آپ دیکھیں آپ کے پاس کانٹریکٹ ویلیو کتنی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. 10 آ رہی ہوگی, اور بھی آ رہی ہوگی, ٹک ویلیو کتنی آ رہی ہے, اس حساب سے جو ہے نا آپ کا نکلتا ہے کہ وہ اگر 10 آ رہی ہے تو اس حساب سے نکلے گا کہ آپ کو پر ہینڈل کے اوپر $0.5 کا پروفٹ ہوگا. ٹھیک ہے. تو پر ہینڈل کے اوپر اگر $0.5 کا پروفٹ ہوگا تو اس حساب سے بھی آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, جس حساب سے میں آپ کو کروانے لگا اس سے بھی دیکھ لیے گا, اس طرح پتہ ہوگا. آپ ہولڈ کر کے رکھیں گے, اس کے اوپر آگے پاس 3-4 آ جائے گا آپشن, چارٹس, ایگزیکیوشنس, پراپرٹیز, اسٹیٹسٹکس. ٹھیک ہے. تو پراپرٹیز کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے, کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس آپشنز آ جائیں گے, اس کے نیچے اس کا پورا آپ کے پاس ایک مینیو آ جائے گا, اس مینیو کے اندر لکھا ہوگا کانٹریکٹ سائز. کانٹریکٹ سائز آپ نے پڑھنا ہے کہ آپ کا کانٹریکٹ سائز کون سا ہے, اور آپ کو ٹک ویلیو اور آپ کا ٹک ویلیو ٹک ریٹ سارا کچھ نظر آ رہا ہوگا. آپ نے کانٹریکٹ سائز پڑھنا ہے, اور آپ کو $1 جو ہے ٹک ویلیو جو ہوگی 0.01, یہ جو 5K کے اکاؤنٹ کی, اور 0.01 اینڈ 1.00, اب اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو $1 بنے گا. اس طرح سے ملٹیپلائی بائی 10 پر ڈالر کے اوپر آپ کو $0.5 کا جو ہے وہ پڑ رہا ہے. پر ڈالر کے پر ہینڈل کے اوپر مارکیٹ جو ہے آپ کو $0.5 دے گی. یہ ہے 1 لوڈ کے سائز کے حساب سے, 1 کی لوڈ اگر آپ لیں گے تو آپ کو پر ہینڈل کے اوپر $5 پلس لگے گا. جس طرح سے یہ جو ہے یہ پپس کے حساب سے بتا رہا ہوں, وہ آپ کو کانٹریکٹ سے علیحدہ آپ جس طرح سے اگر آپ دیکھو آپ نے اپنا MT5 اوپن کرنا ہے, MT5 اوپن کرنے پر کانٹریکٹ سائز آ رہا ہے 10.
ٹھیک ہے. سپریڈ آ رہا ہے فلوٹنگ کوئی سین نہیں ہے اس کے بعد. ٹک سائز آ رہا ہے 0.01 اینڈ ٹک ویلیو آ رہی ہے 0.01. اس طرح سے آپ نے کیلکولیٹ کر لینا. اگر کسی کو سمجھ نہیں آئے گی تو آپ نے کمنٹ کر دینا, میں آپ کو کانٹریکٹس کے حساب سے بھی سمجھا دوں گا کہ کس طرح سے کرنا ہے, لیکن بیسکلی سر عبداللہ نے جس طرح سے آپ کو سمجھایا اس طرح سے سمجھیں. یہ جی لوڈ سائزز ہیں اسٹینڈرڈس, منی, مائکرو. اب آ جاتے ہیں اکاؤنٹ. اب ہم نکالتے ہیں اپنے ہم نے رسک مینیج کر کے اسٹاپ لاس اور لوڈ سائز کس طرح سے نکالنی ہے ایک ٹریڈ کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, آپ کا اسٹاپ لاس جو ہے وہ بتاتا ہے آپ کو کہ آپ نے کتنے کی لوڈ کو یوز کرنا ہے. آپ کا رسک بتاتا ہے آپ نے کتنے کا رسک لینا ہے. یہ رسک آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کتنی لوڈ سائز جو ہے نا وہ یوز کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ لوڈ سائز چینج کرتے رہو. ٹھیک ہے, ایک ہی لوڈ سائز پہ نہیں. اگر آپ نے 100 کا رسک لیا ہے, 1% کا لیا ہے, تو آپ نے پھر دیکھنا ہے کہ آپ کا اسٹاپ لاس $20 کا بن رہا ہے, $40 کا بن رہا ہے, $60 کا بن رہا ہے. اس حساب سے آپ نے اسٹاپ لاس کو کیلکولیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس حساب سے آپ نے کیلکولیشن کرنی ہے اپنے اسٹاپ لاس کی. اب جس طرح سے ہم کرتے ہیں کیلکولیشن, جو سر عبداللہ نے بتایا وہ یہ ہے کہ کتنا رسک لینا ہے. جتنا رسک لینا ہے اس کو ڈیوائڈ کر دو اپنے اسٹاپ لاس کے اوپر. ٹھیک ہے, آپ کے پاس آپ کا جو ہے وہ رسک نکل کے آ جائے گا کہ آپ نے رسک کتنا لینا ہے. اب رسک مطلب 1% میں رسک لے رہا ہوں, اس کو میں ڈیوائڈ کروں گا 20 کے اوپر. ٹھیک ہے, 1% میں رسک لے رہا ہوں, اس کو ڈیوائڈ کروں گا میں 20 کے اوپر. یہ 5 منٹ دیجیے گا, میں صرف 5 منٹ کے اندر آیا. اب یہ نہ کہہ دینا کہ یہ بھی سر عبداللہ کی طرح ایکٹنگ کر رہے ہیں. میں آیا بس 5 منٹ کے اندر. اچھا جی, آ گیا, واپس آ گیا میں. وہ اللہ بلواری سے بات سننے گیا تھا بھائی. اچھا جی, آپ دیکھیں ہمارا اکویٹی سائز ہے 5000. ٹھیک ہے, 5000 کے اوپر جس طرح سر عبداللہ نے بتایا ہم نے رسک لینا ہے 1% کا یا 2% کا آپ نے لینا ہے. 5000 کی اکویٹی ہے تو ہمارے پاس 10000 کا مطلب ہمارے پاس اکویٹی ہے, ہماری 10000 کی اکویٹی ہے. تو 10000 کے اوپر 1% کا ہمارا رسک آ جاتا ہے $100. اب $100 کے اوپر اب ہم نے دیکھنا ہے مثلا جس طرح سے میں نے آپ کو یہ سمجھایا. اب آنے ہم نے جو اپنا ایس ایل اور ٹی پی کیلکولیٹ کیا تھا. اب ہمارا ایس ایل کیا ہے, ایس ایل ہمارا اگر 20 ہینڈلس کا ڈفرینس آ رہا ہے. انٹری ہم نے یہاں سے لی تھی 26,550.2 سے, اور مارکیٹ جو ہے ایس ایل ہمارا لگ رہا ہے 26,530.2 کے اوپر. یہ ہمارا ایس ایل ہے. تو یہ ڈفرینس ہینڈلس کا ڈفرینس ہے. 20 ہینڈلس کا ہمارا اسٹاپ لاس لگ رہا ہے. اب ہم آ جائیں گے اس ایریے کے اندر. ٹھیک ہے, اور اس ایریے کے اندر آنے کے بعد ہم اپنے رسک کو ڈیوائڈ کریں گے. اب اپنے رسک کو آپ ڈیوائڈ کریں گے 100/20, تو آپ کے پاس لوڈ نکل کے آئے گی 5. ٹھیک ہے, اسٹینڈرڈس کی لوڈ نکل کے آئے گی. ٹھیک ہے, بیسکلی جو میں یوز کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے یوز کرنی ہوتا ہے یہ فارمولا ہے اس کا, لوڈ سائز از ایکولس رسک ڈیوائڈ اسٹاپ لاس ملٹیپلائی بائی ہینڈل ویلیو یا پپس کانٹریکٹس ویلیو پپس ویلیو. ٹھیک ہے, پپس ویلیو ادھر آپ نے لکھنا ہوتا ہے پپس ویلیو. اوہو, پپس کی آپ نے جو ہے تیرا سونم, پپس کی آپ نے ویلیو لکھنی ہے ادھر. ٹھیک ہے, تو یہ میں بیسکلی اس کو یوز کرتا ہوں. آپ سب اس کو بھی یوز کرتا ہے جس طرح سے سر عبداللہ نے بتایا ہوا. ٹھیک ہے آپ کو,
تو یہ اب میں مثلاً یہ میرا لوڈ سائز ہے. اب لوڈ سائز کے نیچے ہم اپنا لکھتے ہیں از ایکولس ٹو رزق. ہم نے لیا 1% $100 کا رزق آ گیا. ٹھیک ہے. اب اس کو میں اوپر جو میں نے منی مائکرو یہ یوز کیا ہوا میں ان کو یوز کروں گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ادھر میرا آ گیا ڈوائڈ, مطلب کہ چٹھی کھاٹا وہی سر عبداللہ والا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. نکال کے, لیکن وہ پپ کی ویلیو نکالنے کے بعد میرے جو لوس ہے لوڈ سائز ہے وہ دیکھیے گا ذرا. ایس ایل آ گیا, ایس ایل آ گیا 20 ہینڈلس کا. ٹھیک ہے. اور کانٹریکٹ کے حساب سے دیکھیں تو مجھے پر اگر کانٹریکٹ دیکھیں گے تو ہمیں دیتا ہے وہ منی کے اوپر $5 اسٹینڈرڈ کے اوپر. کانٹریکٹ کے حساب سے دیکھیں گے اپنے تو وہ $5 دیتا ہے. اگر ہم ادھر 5 کے حساب سے بھی لگاتے ہیں ملٹیپلائی بائی 5 کے حساب سے, اگر 5 سے لگانا ہے 5 سے لگا لیں. اگر اپنی اسی اسٹینڈرڈ کے حساب سے جو آپ کو شروع سے بتائی گئی ہے تو 10 آ گیا. ٹھیک ہے. 10 آ گیا. اب 20 ملٹیپلائی بائی 10 20 ملٹیپلائی بائی 10 یہ 200 آ گیا آپ کے پاس. 200 آ گیا. 200 ڈوائڈ 100 تو اس کے اوپر آپ کی نکل کے آ جائے گی 2 کی لوٹ. تو 2 کی لوٹ میرے حساب سے بہترین لوٹ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اس طرح سے اس کو اس فارمولے کو یوز کر کے اپنی لوڈ سائز کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. نہیں تو بیسکلی سر عبداللہ کا جو سیٹ اپ ہے آپ کے پاس وہ بہترین ہے کہ آپ $100 کو ملٹیپلائی ڈیوائڈ کر دیں اپنے اصل کے ساتھ, تو آپ کا جو ہے وہ نکل کے آ جائے گا $100 ملٹیپلائی بائی 2 $100 ڈیوائڈیڈ بائی 20 5 کی لوٹ. ٹھیک ہے. $100 ڈیوائڈیڈ بائی 40 2.5 کی لوٹ آ جائے گی. $100 ڈیوائڈیڈ بائی 60 کی لوٹ 1.6 کی لوٹ آپ یوز کر سکتے ہیں. مطلب کہ 1.5 کی لوٹ آپ لگا سکتے ہیں. اس طرح سے آپ کی لوٹس نکل کے آ جائیں گی. اور اگر اسی طرح سے اگر آپ 2% لیتے ہیں تو 2% کو آپ نے ڈیوائڈ کر دینا ہے 20 کے ساتھ, تو جو آپ کی لوٹ نکل گئی وہ آئے گی 10. اسی طرح سے 40 کے ساتھ کریں گے تو آ جائے گی 5, اور اسی طرح سے اگر آپ 60 کے ساتھ کریں گے تو 3.3. تو اس طرح سے آپ نے اپنے لوڈ سائزز کو کیلکولیٹ کرنا ہے. اگر یہ والا سمپل فارمولا لگانا ہے تو اس فارمولے کو لگا کر بھی آپ اپنی جو ہے نکال سکتے ہیں, اپنا رزق کو نکال سکتے ہیں کہ آپ نے رزق کتنا لینا ہے. ٹھیک ہے. اپنا آپ کی لوڈ سائز کیا ہوگی. سب سے پہلے آپ نے لوڈ سائز اپنے اسٹاپ لاس کے حساب سے کیلکولیٹ کرنی ہے. آپ کا اسٹاپ لاس کیا ہے. ٹھیک ہے. اسٹاپ لاس کیا ہے, اس کے بعد آپ نے لوڈ سائز کو کیلکولیٹ کرنا ہے. لوڈ سائز لگانی ہے, ٹی پی ایس ایل سارا کچھ فکس کر کے رکھنا ہے. ایک ٹریڈر وہی ہوتا ہے جو اپنا اسٹاپ لاس اور ٹی پی سب سے پہلے خود کیلکولیٹ کر کے رکھے. ٹھیک ہے. اب مثلاً ہم ایک موومنٹ کو پکڑ کے چیک کر لیتے ہیں کہ اس موومنٹ کے اوپر ہم نے یہ تو چوپی نہ ساری اس کو چھوڑیں. مثال کے طور کے اوپر سر میں نے اس ایریے سے انٹری لی. ٹھیک ہے. اس ایریے سے انٹری لی اور اس کے نیچے میرا ایس ایل آ رہا تھا. اس کے نیچے, اس ایریے کے نیچے میرا ایس ایل ہے. اس لو کے نیچے میرا ایس ایل آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ادھر میرا ایس ایل آ رہا ہے. تو اس ایریے سے میں انٹری لے رہا ہوں. انٹری میری کس ایریے سے ہے سر, اس ایریے سے میری انٹری ہے. انٹری کس ایریے سے آ رہی ہے سر ہماری. پرائز دیکھیں 25,600. انٹری بتائیں کیا ہے 25,667. 67.5 پہ آپ کی انٹری ہے. اور آپ کا ایس ایل کہاں پہ ہے. ایس ایل دیکھیں 25,658. تو ہمارا اس کے اندر جو ہے ہینڈلز کتنے آ رہے ہیں, 9 ہینڈلز آ رہے ہیں. اب 9 ہینڈلز آ گئے. اب ہم نے رسک کتنے کا لینا ہے, $100 کا پر ٹریڈ کے اوپر. آپ نے اپنا رسک ہر ٹریڈ کے اوپر اب لے لیا کہ اپنے اکاؤنٹ کا 1% میں نے رسک پہ لگانا ہے. $9 کا آپ کا ایس ایل آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے 100 ملٹیپلائی ڈیوائڈیڈ بائی 9. ٹھیک ہے. تو 11.1 کی آپ یا 11 کی لوڈ آپ یوز کر سکتے ہیں سمپلسٹ. اس طرح سے آپ نے اپنی لوڈ یوز کر لینی ہے اور آپ نے اپنا 1:3 نکالنا ہے. مطلب کہ اگر نہ اتنا آپ کو ادھر ایسا لگ رہا ہے اور اگر آپ لگاتے ہیں تو پھر آپ نے کہاں تک مارکیٹ سمپلسٹ اس کینڈل کے کلوزنگ کے اوپر آپ نکل سکتے تھے. آپ کے 1:3 ادھر ہی کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے آپ کا ایسا. تو اس کے بنسبت آپ نے اگر انٹری لی ہے اس ایریے سے, آپ کی لوڈ سائزز کیا ہے آپ کی. اب لوڈ سائز ہے 11. تو آپ کو $1 کے اوپر 1 کی لوڈ کے اوپر کتنا مل رہا تھا 10. تو 11 کی لوڈ کے اوپر آپ کو مل سکتا ہے 11 کی لوڈ کے اوپر پر ہینڈل آپ کو ملے گا $110 کا جو ہے وہ آپ کو پلس لگ سکتا ہے.
تو 11 کی آپ کی لوٹ آ گئی. اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اب آپ نے اپنا ادھر سے انٹری کی, جو آپ کے پوائنٹس تھے 25,000 ایگزیکٹ جو ہے 25,667, اور آپ نے مثلا ادھر کلوز کر دیا اس ایریا کے اندر 25,180. ٹھیک ہے, تو آپ کو ادھر تقریباً جو ہے 20-25 ہینڈلس کا پلس مل گیا. ٹھیک ہے, تو ملٹی پلائی بائی 20 کر لیں, تو اس طرح سے آپ تقریباً 2,000 سے ابو کا پروفٹ جو ہے جنریٹ کریں گے. اس طرح سے آپ نے اپنے جو ہے نا اصل ٹی پی ایس کو پہلے کیلکولیٹ کرنا ہے, تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ بھئی کیا آپ ٹھیک جا رہے ہیں, ایک ڈیز کے اندر آپ کا ورک ٹھیک کر رہے ہیں. تو یہ تھا سمپلسٹ ٹاسک کا آپ کو جو میں نے بتانا تھا. یہ سارا کچھ آپ کو میرے استاد ٹریڈر عبداللہ مسعود کے یہ گائیڈ پرو فرمز رسک مینجمنٹ کے اوپر جو ہے سر کی تقریباً جو ہے کتنے منٹ کی, 3 منٹ 37 سیکنڈس. 1 منٹ کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں. 2 گھنٹے 18 منٹس کی آپ کی جو ہے یہ ویڈیو ہے سر کی, ہاؤ ٹو پاس پرو فرمز چیلنج رسک مینجمنٹ ٹریڈ فزیکالوجی. اس کے اوپر سر نے پورا ایک جو ہے وہ رسک مینجمنٹ دی ہوئی ہے. اگر آپ نے یوز کرنی ہے اس کو کر لیں تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں کے اندر جو ہے آپ کو ہمارے چینل کے اوپر ساری چیزیں جو ہے وہ ملیں گی. وہ میں آپ کو 1 بائی 1 اپنی رسک مینجمنٹ جو میں یوز کرتا ہوں وہ بھی بتا دوں گا. ٹھیک ہے, اور یہ جو چیزیں ہم نے ابھی تھوڑا پہلے یہ ساری کچھ پڑھا یہ بھی آپ کو میں سارا کچھ سمجھا چکا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے آج پڑھا جی واٹ از دی ڈفرینس بٹوین پپس اینڈ ہینڈلس, جو آپ کو میں نے بتا دیا آپ کو کس چینل سے ملے گا. ہاؤ ٹو کیلکولیٹ اسٹاپ لاس اینڈ ٹی پی. ٹھیک ہے, واٹ از دی لوڈ سائز. اسٹاپ لاس اور کیلکولیٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اسٹاپ لاس سے آپ کا یہ تھا انٹری آپ کی ادھر اور ٹی پی آپ کا ہے. اب جہاں پر آپ کا ٹی پی لگا اس میں سے مائنس کر دیں اپنی انٹری کو, تو آپ نے اتنے ہینڈلس کا پروفٹ کیا. اور اتنے ہینڈلس کا اگر آپ نے پروفٹ کیا ہے تو جو آپ نے لوڈ سائز لیا ہے اس لوڈ سائز کے حساب کے اوپر آپ کو پر پپ ویلیو کے اوپر کتنے کا پروفٹ ہو رہا ہے اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں تو آپ کا پروفٹ بھی اس کے سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ اپنا پروفٹ کو بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اور ایک اچھا ٹریڈر وہی ہے جو اپنا اسٹاپ لاس اور ٹی پی سب سے پہلے خود کیلکولیٹ کر کے رکھے کہ میرا اسٹاپ لاس اس ایریا کے اندر ہوگا. اسٹاپ لاس آپ نے لگانا ہی لگانا ہے, ضروری لگانا ہے. اسٹاپ لاس آپ کے حد ہے, یہ آپ کی حد بندی ہے کہ اس حد سے تو نے آگے نہیں جانا. وہ کہتے ہیں نا حد سے بڑھنا بھی مجرم تیرا کیا زوال ہوگا. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے اس حد سے نہیں بڑھنا, تو آپ یہ آپ کی حد ہے, آپ نے اس حد سے نہیں بڑھنا. اگر اس حد سے بڑھے گا تو ختم ہو جائے گا. جب اس حد سے آگے آپ کی ٹریڈ جائے گی تو وہ ختم ہو جائے گی. سمپل یہ چیز ہے. ٹھیک ہے, لوڈ سائز کس طرح سے کیلکولیٹ کرنا ہے, ہاؤ ٹو کیلکولیٹ لوڈ سائز اکارڈنگ ٹو اکاؤنٹ سائز. ٹھیک ہے, انگلش جس طرح کی کسی بھی ٹوٹی بجی لکھی ہے ہم نے لکھ دی ہے. سمپلس یہ تھا. تو کسی کو سمجھ نہ لگے کمنٹس کر دیجیے گا. ٹھیک ہے, میں آپ کو اس سے بھی آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر لوں گا. نیکسٹ ٹائم کے اندر کسی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتا دوں گا کس طرح سے آپ اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے. تو اجازت دیں, اللہ حافظ.